فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مبادا كالكوز مجفيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه رواه مسلم رحمه الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعنہ، یہ دوسری روایت بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا. اوپر والی روایت میں بیان کا تذکرہ تھا یا مطلق سماع کا تذکرہ ہے. تعرض الفتن، فتنے ڈالے جائیں گے. علی القلوب، انسانوں کے دلوں کے اوپر، مکلف مخلوق کے دلوں کے اوپر. یہ تعرض مجہول کا صیغہ ہے جس کے معنی آتے ہیں دل کے سامنے فتنوں کا پیش آنا، دل کے اندر فتنوں کا داخل ہونا، دل کے اندر فتنوں کا ڈالا جانا، کہ آئندہ زمانے کے اندر لوگوں کے اوپر فتنے دلوں میں ڈالے جائیں گے. معلوم ہوا کہ جس طریقے سے فتنے ظاہر میں آئیں گے، باطن کے اندر بھی فتنے پیش آئیں گے. کل حسیری، اب یہاں فتنے کو تشبیہ دی گئی چٹائی کے ساتھ. دراصل عرب کے اندر کھجور کے درخت بکثرت ہوتے ہیں، اسی لیے کھجور ایک ایسا درخت ہے کہ اس کی ہر چیز فائدہ مند ہے. یہاں تک کہ جو اس کے پتے ہوتے ہیں اس پتوں میں سے چٹائی بنتی ہے جو بہت عمدہ اور بڑی مضبوط ہوا کرتی ہے. تو اس سے تشبیہ دی گئی کہ فتنے دلوں کے اوپر کیسے آئیں گے؟ چٹائی کی طرح آئیں گے. اب چٹائی کی طرح ہونے کا کیا مطلب، اس تشبیہ کا کیا حاصل؟ تو آگے حدیث شریف کا لفظ ہے عودن عودن. اس میں 3 قرات پڑھی گئی ہے، فتح کے ساتھ، ضمے کے ساتھ، اور دونوں صورت میں دال، عین کا فتحہ، عین کا ضمہ اور دال. اور تیسری قرات پڑھی گئی ہے اس کے اندر ذال کے ساتھ، نقطے کے ساتھ، عین کا فتحہ اور نقطہ. 3 طریقے سے اس لفظ کو پڑھا گیا ہے. اب تینوں اعتبار سے کیا معنی نکلیں گے؟ الگ الگ معنی نکلیں گے. پہلا، اگر اس کو فتح کے ساتھ پڑھا جائے تو عودن، عودن کا مطلب یہ ہے مرتن بعد مرتن، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا. مطلب ہے بار بار فتنوں کا پیش آنا. یعنی آخری زمانے میں ایسے حالات آئیں گے نعوذ باللہ کہ انسان کے دلوں کے اوپر بار بار فتنے پیش آئیں گے. اب آدمی کیا سوچتا ہے، ایک آدھ فتنہ آیا کہ جلدی اللہ نجات دے دے اس فتنے سے، تدبیر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. وہ فتنہ ختم ہوا، دوسرا آ گیا. کسی طرح دوسرے سے جان چھڑائی، تیسرا فتنہ آ گیا. بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ابھی تو ایک فتنہ چل رہا ہے اور دوسرا فتنہ آ گیا، پہلا اور دوسرا چالو ہے، تیسرا فتنہ آ گیا ہے. یعنی متعدد فتنے ایک وقت میں جمع ہو جائے، یا یہ کہ متعدد فتنے یکے بعد دیگرے، یکے بعد دیگرے، یکے بعد دیگرے مسلسل آتے ہوئے چلے جاوے. اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی فتنہ ہے لیکن وہ بار بار پیش آ رہا ہے. جیسے کہ نعوذ باللہ حدیث شریف کے اندر مرد کے لیے سب سے خطرناک فتنہ عورت کا قرار دیا گیا ہے.
ما ترکت فتنة اضر علی الرجال من النساء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سب سے خطرناک نقصان دہ فتنہ مردوں کے لیے عورت کا. اب ایک ہی عورت کا فتنہ اس کو بار بار پیش آ رہا ہے, بار بار وہ عورت اس کے پیچھے پڑی ہے مختلف انداز کے اندر. تو ایک مطلب اس کا یہ لیا جائے گا کہ فتنے بار بار انسان کے سامنے پیش آوے تو بیچارہ اب نجات کیسے حاصل کر سکتے؟ بار بار فتنے آوے, بار بار آوے, ایک ہی فتنہ بار بار آوے, یا متعدد فتنے ایک کے بعد ایک, یا یہ کہ کئی فتنے ایک وقت میں جمع ہو گئے, ایسے حالات پیش آ جائے. دوسری قرات عین کے ضمے کے ساتھ اور دال کے ساتھ دوسری قرات بھی ہے اس حدیث کی, اس لفظ کی. تو اس صورت کے اندر عیدان کی یہ جمع ہو جائے گی, اور عیدان کہا جاتا ہے کھجور کی ہری شاخ, اس کو پھاڑ دیتے ہیں اور اس میں سے لمبے لمبے تنکے نکالتے ہیں. کھجور کی ہری شاخ کو پھاڑ کر کے اس میں سے لمبے لمبے تنکے نکالے جاتے ہیں. جیسے کہ ہمارے یہاں جھاڑو, ساورنی, اس کے اندر کیسے تنکے ہوتے ہیں لمبے لمبے, تو اس طرح کھجور, چونکہ ہمارے یہاں کھجور کے درخت کم ہیں, لیکن کچھ کے علاقے میں چلے جائیے, سعودیہ میں دیکھ لیجئے, جہاں کھجور کے درخت بکثرت ہیں, وہاں اس کی ہری ہری ٹہنیوں کو پھاڑ کر کے اس میں سے لمبے لمبے تنکے تیار کیے جاتے ہیں. پھر ان تنکوں کو جمع کر کے چٹائی تیار کی جاتی ہے. تو کھجور کی ہری شاخ کو پھاڑ کر کے اس میں سے متعدد جو تنکے تیار کیے جاتے ہیں وہ ہیں عیدان. اب اس صورت کے اندر, اس قرات کی صورت میں کیا مطلب ہوگا حدیث شریف کا؟ نمبر 1, اس دوسری قرات کے اعتبار سے پہلا مفہوم یہ نکلے گا کہ بلا اور مصیبت, فاسد عقائد, نفسانی خواہشات, بلا اور مصیبت, فاسد عقائد, نفسانی خواہشات جو فتنے کے مصداق ہیں, وہ لوگوں کے دلوں کے اندر ایک کے بعد ایک پیش آتے جائیں گے. آپ نے چٹائی بنانے والے کو دیکھا ہوگا, جو لوگ چٹائی بناتے ہیں, جھاڑو بناتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک تنکا لیا, دوسرا لیا, تیسرا لیا, چوتھا لیا, پانچواں لیا, مسلسل وہ لیتا ہی جاتا ہے. تنکے لینے کا عمل اس کا مسلسل جاری رہتا ہے یہاں تک کہ جھاڑو تیار ہو جائے. یہی حال چٹائی والے کا بھی ہے کہ وہ چٹائی بنانے کے لیے بیٹھتا ہے تو ایک تنکا لیا, دوسرا لیا, تیسرا لیا, چوتھا لیا, مسلسل وہ تنکے لیتے جاتا ہے یہاں تک کہ وہ چٹائی جو اس کو جس سائز میں بنانی ہے اس سائز کے اوپر وہ پہنچ جاتا ہے. تو اس دوسری قرات کے اوپر حدیث شریف کا مفہوم, اس جملے کا مفہوم یہ ہوگا کہ بلا مصیبت, فاسد عقائد, نفسانی خواہشات جو فتنوں کے مانند ہیں, وہ لوگوں کے دلوں کے اندر ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک پیش آئیں گے, یہاں تک کہ وہ بیچارے کی چٹائی پوری, یعنی کام پورا, زندگی بیچارے کی مکمل ہو گئی. اور ایک کے بعد ایک فتنے ہی چلے آئے, فتن ہی چلے آئے, پوری زندگی اس کی بیچارے کو مختلف فتنوں کے اندر گزر گئے. دوسرا مطلب اس دوسری قرات کے اندر یہ لیا جائے گا کہ جو آدمی چٹائی بنانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے معاون بھی ہوتے ہیں, مددگار بھی ہوتے ہیں, جو چٹائی کے کام میں اس کی مدد اور تعاون کرتے ہیں. تو ایک آدمی چٹائی بنانے کا کام کر رہا ہے اور دوسرا جو اس کا معاون ہے وہ اس کو تنکے پیش کر رہا ہے. تو جو معاون ہے, تنکا پیش کرنے والا, وہ ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک اس کے سامنے پیش کرتا چلا جاتا ہے.
اس اصل آدمی کا کام تو صرف چٹائی بنانا اور اس کے سامنے تنکے پیش کرنا معاون کا کام. تو جس طریقے سے دوسرا آدمی معاون ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک اس کے سامنے تنکے پیش کرتا چلا جاتا ہے، اس طریقے سے لوگ اس بیچارے کے سامنے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک فتنے پیش کرتے چلے جائیں گے. اور آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر علماء کو، قوم کے ذمہ داروں کو، بڑوں کو، غریبوں کو، ہر انسان، ہر طرح کے انسانوں کو دوسرے لوگ لے جا کر فتنے پیش کرتے ہیں، سامنے سے لے جا کر فتنے پیش کرتے ہیں. یہ دور ہے اس وقت کے اوپر سامنے سے لے جا کر فتنے پیش کرنے کے. اور یہ علماء کو بہت حساس رہنے کی ضرورت ہے کہ لوگ ہمارے سامنے لا کر کے فتنہ پیش کرے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اسی لیے ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ دنیا کے ملکوں کے سفر کیے، وہاں لوگ مقامی مسائل پوچھتے ہیں تو ایک ہی جواب، آپ کے یہاں کے مفتیان کرام کو پوچھو. لوگ فتنے لے کر آتے ہیں، بھئی آپ کے یہاں مقامی مفتیان ہیں نا، ان سے مسائل حل کرو، فتنے ہمارے سامنے لے کر کے مت آؤ. تو جس طریقے سے معاون چٹائی بنانے والے کو ایک ایک تنکا پیش کرتا رہتا ہے، لوگ اس کے سامنے لا کر کے فتنے مختلف انداز میں پیش کرتے رہتے ہیں. ہر مسئلہ پوچھنے والا مخلص نہیں ہوتا، یاد رکھنا. لوگ فتنوں کی نیت سے بھی مسائل پوچھتے ہیں. نمبر 3، تیسرا مطلب یہ لیا جائے گا کہ جب کوئی آدمی چٹائی کے اوپر سو جاتا ہے تو چٹائی کے نشانات بدن کے اوپر پڑ جاتے ہیں. جیسے حدیث میں بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بالا خانے میں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہی لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ کے شان نزول میں جو تفصیلی واقعہ ہے، تو حضور نے 1 مہینے تک کنارہ کشی اختیار فرما لی. تو حضرت عمر ایک دن ملنے کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے اوپر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں. لنگی پہنی ہوئی ہے، چٹائی پہ آرام فرما رہے ہیں. تو چٹائی ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی آدمی کھلے بدن بلکہ باریک کپڑا پہن کر کے بھی اس پر سو جاتا ہے تو نشانات پڑ جاتے ہیں پورے. جیسے کہ استاذ یا ماسٹر جی مارے تو اس لکڑی کے نشان کیسے بن جاتے ہیں، چٹائی کے بھی نشان بن جاتے ہیں. تو حدیث شریف کا تیسرا مطلب لیا جائے گا کہ جس طرح سونے والے کے بدن کے اوپر چٹائی کے نشانات پڑ جاتے ہیں، اس طریقے سے فتنے کے نشانات انسان کے دل دماغ پر پڑ جاتے ہیں. بہت سے فتنے ایسے آتے ہیں دنیا میں کہ آدمی اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، بچانے کی کوشش کرتا ہے، بچ جاتا ہے، لیکن اس فتنے کے نشانات اس کے دل دماغ میں پڑ ہی جاتے ہیں اور وہ ایسے راسخ ہو جاتے ہیں اس کے دل دماغ کے اندر کہ کبھی نہ کبھی اس کے اثرات سامنے آتے ہیں. نعوذ باللہ جو لوگ گانے اور میوزک کے فتنوں میں، ایک مثال ہے یہ، تو ان لوگوں کے سامنے ان کے دل دماغ میں وہ فتنہ ایسا رچ بس جاتا ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ رنگ لاتا ہے. آدمی دیندار بن جاوے، نیک بن جاوے، توبہ کر لے، لیکن پھر بھی وہ پرانے زمانے کا کوئی محبوب گانا سنا تو ذرا کان ادھر لگ ہی جائیں گے. کیوں؟ وہ ایک فتنہ اس کے دل دماغ میں ایسا جم چکا تھا نشان کی طرح کہ وہ کبھی نہ کبھی اپنا اثر دکھلاتا ہے. یہ ہر فتنے کا حال ہے. تو یہ دوسری قرات کے اعتبار سے 3 معنی ہو گئے، اور ایک تیسری قرات ہے زال کے ساتھ. اس صورت کے اندر یہ العیاذ کے معنی کے اندر ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالی سے ہم حفاظت چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کی فتنوں سے حفاظت فرماوے. جیسے کہ بہت سی مرتبہ ہم اپنے محاورے کے اندر کوئی لفظ بولتے ہیں، کوئی جملہ بولتے ہیں
غلط قسم کا، جیسے کہنا ہونے کہ بھائی فلانے نے زنا کیا، نعوذ باللہ زنا کیا، تو ہم اس جملے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ بھلے وہ مبتلا ہو گیا لیکن اللہ میری حفاظت فرماوے. نعوذ باللہ اس نے چوری کی، یعنی اس نے تو چوری کی، آپ خبر دے رہے لیکن اپنے لیے حفاظت کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری چوری سے حفاظت کرے. تو زال والی خیرات کے اندر معنی یہ نکلے گا کہ اس طرح کے فتنوں سے العیاذ، نعوذ باللہ، اللہ تعالی ہم لوگوں کو امان میں حفاظت کے اندر رکھے. اس طریقے سے جو ہے فتنے جو ہے پیش آئیں گے. غرض یہ کہ مسلسل فتنوں کا آنا، بار بار فتنوں کا آنا، ایک کے بعد دوسرے فتنوں کا آنا، متعدد فتنوں کا جمع ہو جانا کا ایسے حالات ہوں گے. ایسا وقت آنے والا ہے لوگ، اور اس وقت یہی حال ہے. دیکھو چٹائی میں ایک بات اور بتلاؤں، آپ نے اگر چٹائی دیکھی ہو، ابھی بھی بہت سی مسجدوں میں ہوتی ہے، تو بیچ میں کہیں بھی آپ کو خالی جگہ نظر نہیں آئے گی. آپ دیکھ لینا، وہ بنانے والے اتنی مہارت سے وہ چٹائی بناتے ہیں کہ ہر تنکے کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسا جوڑ دیتے ہیں کہ بیچ میں کوئی خالی جگہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. اس طریقے سے فتنوں کا حال ہوگا کہ فتنے ایسے ملے ملے جڑے جڑے ملصق آئیں گے کہ اس کے اندر سے آپ کو بچاؤ کی کوئی معمولی شکل بھی نظر نہیں آئے گی. کہ وہ گھناؤنے تاریک اندھیرے فتنے ایسے کہ اس کے اندر سے آپ کو بچاؤ کی کوئی معمولی روشنی بھی نظر نہیں آئے گی. ایسے خطرناک فتنے پیش آئیں گے. آگے ارشاد فرمایا فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا. اب یہ قرآن مجید کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ لغوی معنی تو آپ جانتے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کی محبت انسان کے دل دماغ میں رچ بس جاتی ہے تو اس وقت کے اوپر یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے. بنی اسرائیل کے اندر حال کیا تھا کہ وہ جو بچڑا انہوں نے بنایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں، اس کی محبت ان کے دل دماغ میں رچ بس گئی تھی. ایسی رچ بس گئی تھی کہ ان کو ایک معبود کے بجائے بچڑے کی عبادت ہی کی سوجتی تھی. تو یہاں بھی وہی معنی لیا جائے گا کہ فتنے کی محبت دل میں رچ گئی، بس گئی. فتنے کی محبت جس دل کے اندر رچ بس گئی، یعنی فتنہ اس کو محبوب ہو گیا، پیارا ہو گیا، فتنہ اس کے دل دماغ کے اندر راسخ ہو گیا. دیکھو انسان اپنے بدن کے اوپر پانی ڈالتا ہے تو ہماری چمڑی کے اندر قدرتی مسامات ہے، باریک باریک مسامات، سوراخ، چھدر گجراتی میں کہتے ہیں اس کو. یہ جو باریک مسامات ہے اس کے ذریعے پانی اندر سرایت کرتا ہے. تو ان لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ پانی کی طرح، کہ جس طرح پانی چمڑی کے مسامات میں سرایت کر جاتا ہے، فتنے ان کے دل دماغ کے اندر سرایت کر جائیں گے. ان کی سوچ میں، ان کے دماغ میں فتنے اس طریقے سے بالکل سرایت کر جائیں گے. کیسا خطرناک معاملہ ہوگا. فتنہ پیارا لگے آدمی کو، فتنے کا اثر دل دماغ کے اندر جو ہے مضبوط ہو جائے، فتنہ راسخ ہو جائے، فتنہ دل دماغ میں بدن میں سرایت کر جائے تو کیسا خطرناک معاملہ ہو. پھر وہ آدمی کیا ہوتا ہے؟ خود بھی فتین ہوتا ہے اور مفتون بھی ہوتا ہے، یعنی خود بھی فتنے کرتا ہے اور خود بھی فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے. یہ اس آدمی کا نتیجہ ہوتا ہے جس کو حدیث شریف میں تعبیر کیا گیا، نقطت فیہ نقطۃ سودا. نقطہ کس کو کہتے ہیں؟ لکڑی کے ذریعے سے زمین یا بدن کے اوپر نشان. پرانے زمانے کے اندر نقطہ کرنے کی یہی چیزیں تھی. آج تو قلم سے بھی ہم نقطہ کر دیتے ہیں.
تو لکڑی یا قلم یا کسی اور چیز کے ذریعے سے زمین یا بدن یا کسی جگہ پر نشان کر دینا، اس کو کہا جاتا ہے نقطہ. اور یہاں یہ چھوٹے کاف اور تا سے استعمال ہوا ہے. ایک نقطہ ہے بڑے قاف اور طا کے ساتھ. وہ نقطہ کہا جاتا ہے کسی چیز کے اندر اس چیز کے رنگ کے خلاف کوئی چیز ظاہر ہونا. جیسے کہ یہ دیوار سفید ہے، اس سفید دیوار کے اندر کسی نے کالے رنگ کا ایک نقطہ رکھ دیا، تو دیوار کا جو کل رنگ ہے سفید، اس کے خلاف ایک سیاہ رنگ کا، اس کو کہتے ہیں نقطہ قاف اور تا کے ساتھ، جس کو ہم اپنی اصطلاح کے اندر دھبا کہتے ہیں. دھبا، جیسے کہ سفید کپڑے کے اوپر دھبا لگ جائے، دیوار پر دھبا لگ جائے، کسی اور چیز پر جو ہے دوسرے کلر کا دھبا لگ جائے تو کیا ہوگا؟ نقطت فیہ نقطۃ سودا، جن کے دل دماغ میں فتنے راسخ ہو گئے ہوں گے تو وہاں سیاہ نقطہ لگ جائے گا. یہ ایک دوسری حدیث کے اندر بھی یہ چیز آئی کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے. توبہ کر لے تو وہ دھل جاتا ہے، نہیں تو دوسرا گناہ، دوسرا دھبا، تیسرا گناہ، تیسرا دھبا، یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے. یہی بات فتنے کے بارے میں فرمائی گئی کہ فتنہ جس کے دل دماغ میں راسخ ہو گیا تو ایک کالا دھبا اس کے دل کے اندر پڑ جائے گا. گویا کہ فتنے کے معنوی اور روحانی اثرات ہیں. جس طریقے سے فتنے کے ظاہری گندے اثرات ہیں، اس طریقے سے فتنے کے روحانی اور معنوی بھی گندے اثرات ہیں کہ اس کی وجہ سے دل میں سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، سیاہ نشان بن جاتا ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ ایک فتنے سے ایک سیاہ نشان، تو جو آدمی بار بار فتنوں میں مبتلا ہوئے، بار بار فتنے اس کے سامنے پیش آئے، تو اس کے دل کے اوپر کتنے کالے نقطے ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جائے گا. اور جب دل کالا ہو جائے گا تو پورا دل اس کا فتین ہو جائے گا، مفتون ہو جائے گا. یہ حال ہوگا اس کا، نعوذ باللہ. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُقِطَتْ فِيهِ نُقْطَةٌ بَيْضَاء، اور جو دل اس کو قبول کرنے سے انکار کر دے وے، یعنی بھئی فتنے سے جو اپنے آپ کو بچا لے وے، فتنے کا اثر قبول نہ کرے، تو اس کے دل کے اوپر ایک سفید نقطہ آ جاتا ہے. کتنی بڑی بات. معلوم ہوا کہ مومن کے قلب کے اندر اصل سفیدی ہے، اور فتنے اور گناہ کی وجہ سے سیاہ نقطے آتے ہیں. تو جس نے اپنے آپ کو، اپنے دل کو گناہ فتنے سے بچا لیا تو اس کے دل کے اندر ایک سفید نقطہ رہے گا، یعنی کہ ایمان کی سفیدی اس کے دل کے اندر نمودار ہوگی، ظاہر ہوگی، سامنے آئے گی. حتی یصیر علی قلبین، یہ دونوں طرح سے پڑھا گیا، تا کے ساتھ بھی، یا کے ساتھ بھی. اگر اس کو یا کے ساتھ پڑھیں گے تو انسان فاعل ہے، اور تا کے ساتھ پڑھیں گے تو قلوب اس کے فاعل بنیں گے. یہاں تک کہ دل یا انسان دو قسم کے اوپر ہو جاتے ہیں. انسان یا دل دو قسم کے اوپر ہو جاتے ہیں. دو قسم کے اوپر ہونے کا کیا مطلب؟ فتنوں کے پیش آنے کے اعتبار سے دل دو قسم پر ہو جائیں گے، یا فتنوں کے پیش آنے کے اعتبار سے انسان دو قسم کے اوپر ہو جائیں گے. کہ بھئی ایک قسم کے انسان کون سے؟ جو فتنوں سے متاثر ہو گئے، جنہوں نے فتنوں کو قبول کر لیا. دوسرے قسم کے انسان کون سے؟ جنہوں نے فتنوں کا رد کر دیا، انکار کر دیا، اس کو قبول نہیں کیا. دو طریقے کے انسان ہو گئے. یہی حال ہے دل کا بھی، کہ دل دو طریقے سے، ایک فتنوں سے متاثر ہونے والے اور ایک فتنوں سے متاثر نہ ہونے والے. دوسری بات، فتنے کی تاثیر اور عدم تاثیر کے اعتبار سے ایک دوسری تعبیر، کہ فتنے کا اثر اس میں آیا یا فتنے کا اثر اس کے اندر نہیں آیا، اس اعتبار سے انسان یا دل دو طریقے کے ہو جائیں گے.
کہ اس انسان نے فتنے کا اثر قبول کیا، اس نے فتنے کا اثر قبول نہیں کیا، اس دل نے فتنے کا اثر قبول کیا، اس دل نے فتنے کا اثر قبول نہیں کیا۔ دو طریقے کے ہو جائیں گے۔ پہلی قسم ابیض مثل الصفا، سفید، صفا کے معنی سنگ مرمر، سفید چکنا مضبوط پتھر۔ تو صفا کے ساتھ جو اس کو تشبیہ دی گئی ہے وہ ایک تشبیہ ہے سفیدی کے اندر، کہ جس طرح سنگ مرمر سفید ہوتا ہے اس طریقے سے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے والے سفید ہوا کرتے ہیں۔ سفید سنگ مرمر کتنا پیارا معلوم ہوتا ہے، کتنا صاف ستھرا، کتنا اچھا معلوم ہوتا ہے، معمولی گرد و غبار بھی اس کے اوپر پڑی ہو تو ہم کو فوراً نظر آ جاتی ہے۔ اس طریقے سے جن انسانوں نے، جن قلوب نے فتنوں کا اثر نہیں لیا، ان لوگوں کے دل، ان کی زندگی صاف ستھری سفید ہوا کرتی ہے، صاف شفاف ہوا کرتی ہے۔ اور دوسری تشبیہ جو دی گئی ہے وہ سختی کے اعتبار سے دی گئی ہے، کہ جس طریقے سے سنگ مرمر سخت ہوا کرتا ہے، ٹھوس ہوا کرتا ہے، اس طریقے سے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے والے، فتنوں کا اثر قبول نہ کرنے والے، ان کے دل، وہ انسان بہت سخت اور مضبوط ہوتے ہیں کہ فتنہ ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ڈال سکتا ہے۔ اسی لیے جن کا ایمان مضبوط ہے، جن کا تقوی مضبوط ہے، بڑے سے بڑے فتنے آتے ہیں ان کے اوپر کوئی اثر ہوتا نہیں ہے، اور جو ڈھیلے ڈالے ہوتے ہیں وہ معمولی فتنوں کے اندر ہلنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کو حدیث شریف کے اندر یہاں پر سفید پتھر سے تشبیہ دی گئی۔ فلا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض، کوئی فتنہ ایسے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا جب تک کہ آسمان اور زمین ہے۔ یہ ہمیشہ سے کنایا ہے، آسمان اور زمین ہے یعنی ہمیشہ، کہ ایسے ہمارے عرف میں بھی لوگ ایسے جملے بولتے ہیں کہ بھئی جیسے کہ لیڈروں کے لیے لوگ نعرے لگاتے ہیں نا کہ جب تک سورج چاند رہے گا کالو تیرا نام رہے گا، جب تک آسمان زمین رہے گا پیلے تیرا نام رہے گا۔ یہ ایک محاورہ ہے ہمیشگی اور دوام سے۔ اس طریقے سے یہ محاورہ حدیث شریف میں استعمال ہوا ہے کہ ہمیشہ یعنی جب تک آسمان زمین ہے، قیامت آ جائے، لیکن وہ لوگ فتنوں سے بچ کے رہیں گے۔ حالانکہ وہ خود بیچارے بچنے والے نہیں ہیں، ان کا انتقال ہونے والا ہے، لیکن کہنے کا حاصل کیا ہے کہ ان کو زندگی بھر کوئی فتنہ نقصان پہنچا سکے گا نہیں۔ اور دجال کا فتنہ تو ایسا ہے کہ وہ مردوں کو بھی پریشان کرے گا۔ دجال کی روایت میں آئے گا کہ وہ تو مردوں کو بھی پریشان کرے گا۔ تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ زندگی میں اور زندگی کے بعد ہر طرح کے فتنوں سے یہ لوگ سلامت رہیں گے۔ یعنی دجال آ کر کے جو حدیث میں ہے نا کہ مردوں کو قبر سے نکالے گا اور ان کو جو ہے اپنی ربوبیت کی دعوت دے گا، تو زندوں اور مردوں کو دجال کا فتنہ نقصان کرتا ہے۔ تو اس کے اندر مادامت السماوات والارض، یعنی جو لوگ مضبوط ایمان والے، مضبوط تقوی والے لوگ، جو لوگ فتنوں کا اثر زندگی میں قبول نہیں کرتے، ان کو ہمیشہ فتنہ کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ سلامت رہیں گے۔ والآخر اسود مربادا، مرباد کس کو کہتے ہیں؟ یہ راکھ ہوتی ہے نا چولہے کے اندر، لکڑی جلنے کے بعد جو راکھ گرتی ہے، سیاہ، کالی، غبار، راکھ، اور دوسرے دل اور دوسرے انسان کالے ہیں، راکھ کے رنگ جیسا ان کا سیاہ دل ہے، راکھ کے رنگ جیسا سیاہ دل ان کا ہے۔ یعنی یہ کون لوگ؟ جو فتنوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، فتنے کو قبول کر لیتے ہیں، ان لوگوں کا معاملہ۔ معلوم ہوا کہ فتنوں نے پیش آ کر کے ان کے دل کالے کر ڈالے۔ پیچھے روایت میں گزرا نا
کہ فتنہ ان کے دل، اسی روایت میں گزرا شروع میں کہ فتنے کی وجہ سے کالا دھبا ان کے دل پر آ جاتا ہے. تو فتنے اتنے آئیں گے کہ وہ کالی غبار، گرد، راکھ چولہے کی اس طریقے سے ان لوگوں کے دلوں کا حال ہو جائے گا، کالے رنگ کے ہو جائیں گے. کلکوزی مجخین، اوندھے برتن کی طرح. کوز اور مجخیہ اوندھا، الٹا ہوا، کہ جس طریقے سے کوئی برتن الٹ دیا گیا ہو. ظاہر بات ہے کہ برتن سیدھا ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی بھی چیز ہوتی ہے، سیال چیز ہو، جامد چیز ہو، ماکولات ہو، مشروبات ہو، مطعومات ہو، کوئی بھی چیز ہو. لیکن جو برتن الٹا کر دیا جاتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہوا کرتا، وہ خالی ہوا کرتا ہے. تو اسی طرح اوندھے برتن کی طرح وہ لوگ ہو جائیں گے. اوندھے برتن کی طرح ہونے کا کیا مطلب؟ جس طریقے سے الٹے ہوئے برتن میں کوئی چیز ثابت اور برقرار نہیں رہتی، بالکل خالی ہوتا ہے، اسی طرح ان کے دل نور ایمانی سے خالی ہوں گے. کہ جس طریقے سے برتن الٹ دیا جائے تو کوئی چیز اندر ثابت اور برقرار نہیں رہتی، اس طرح ان لوگوں کے دلوں میں جو فتنوں کو قبول کرتے ہیں، فتنوں سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے دل نور ایمانی سے خالی ہوتے ہیں. ان کے دل میں ایمان کا نور نہیں، معرفت کا نور نہیں، بالکل خالی. اور ان کی نشانی اگر تم کو ظاہر میں دیکھنی ہو، کیا نشانی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یعرف معروفا، کہ وہ لوگ کسی معروف یعنی اچھے کام کو اچھا کام نہیں سمجھتے، یعنی کوئی بھی نیک اور اچھے کام کو اچھا سمجھتے نہیں ہیں. دیکھو یہ اس انسان کی سوچ خراب ہو جانے کی علامت ہے کہ وہ نیکی کے کام کو نیکی سمجھتا نہیں ہے. وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا، یہ دوسری نشانی حضور نے فرمائی کہ وہ کسی منکر اور برائی کو برائی نہیں سمجھتا، کسی برائی کو برائی نہیں سمجھتا. آج دیکھو اس نشانی کو اگر دنیا میں آدمی عملی زندگی میں آزمانے جاوے تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کون سا انسان فتنے سے بچا ہوا ہے، وہ کوئی ملنا ہی مشکل ہو جاوے. حدیث میں آئی ہوئی یہ دو نشانی کو اگر دنیا میں آدمی ڈھونڈنے نکلے کہ بھئی یہ آدمی کسی نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا، برائی کو برائی نہیں سمجھتا، کتنے انسان ملیں گے آپ کو دنیا میں؟ 4 انگل پر جتنے عدد گنے جا سکے اتنے انسان بھی ملنا مشکل. آج تو یہی حال ہو گیا جو حدیث شریف میں آیا کہ لوگ نیکی کو نیکی نہیں سمجھتے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ الٹی حالت ہو گئی، نیکی کو گناہ اور گناہ کو نیکی سمجھنے کا ماحول بن گیا. الا ما اشرب من ہواہ، مگر جو اس کی خواہشات نفسانی میں رچ بس گئی، جو چیز اس کی خواہشات نفسانی میں رچ بس گئی، یعنی جو آدمی طبعی طور پر اپنی خواہش کا غلام بن گیا، اس کی طبیعت ایسی بن گئی کہ وہ خواہشات کا غلام بن گیا، جو خواہش آئی حلال حرام جائز ناجائز اس کو پورا کرنا ہے، اپنی خواہش کا غلام بن گیا. اور دیکھیے یہ خواہش کی غلامی ہر طرح کی ہوتی ہے. آدمی کھانے کے اندر خواہش کا غلام بن جاتا ہے تو پھر حرام حلال دیکھے بغیر یہ کھانا ہے، چاہے وہ حرام ہے حلال ہے وہ تمیز نہیں کرتا. اسی طریقے سے پہننے میں، استعمال کرنے میں انسان حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، خواہش کا ایسا غلام کہ استعمال کرنا ہی کرنا ہے، پہننا ہی پہننا ہے. یہ اس جملے کا مطلب الا ما اشرب من ہواہ، کہ نفس کے مرغوبات کی طرف بغیر امتیاز کے بھاگنے والا. دوسرا مطلب نفس کے مرغوبات کی طرف بغیر امتیاز کے بھاگنے والا، یعنی اپنے نفس کو جو چیز مرغوب ہو، پسندیدہ ہو، اس میں امتیاز اور تمیز نہ کرے کہ بھائی یہ میرے لیے صحیح ہے، میرے لیے غلط ہے، میرے لیے جائز ہے، میرے لیے ناجائز ہے.
کوئی تمیز نہ کرے، بس نفس کی مرغوبات کو اس کو پورا کرنا ہے۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فتنوں کے اثرات بتلائے کہ فتنوں کے اثرات کی وجہ سے انسان کا دل کیسے کالا بن جاتا ہے اور انسان کیسے الٹے ہوئے برتن کی طرح ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، کسی نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا، برائی کو برائی نہیں سمجھتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے کہ حدیث کی ایک قرات میں آیا نا کہ اس میں ہی مطلب تو اب ہمیں یہ معمول بنا لینے کا، جب بھی اس طریقے سے کوئی گناہ کی فتنے کی بات آوے بولنے میں یا سننے میں تو فوراً کہنے کا نعوذ باللہ، اللہ میری حفاظت کرے، اللہ آپ کی حفاظت کرے، اللہ ہم کو حفاظت میں رکھے۔ یہ بھی اس حدیث شریف کی اہم تعلیم ہے۔ جی وعنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام النوم فتقبض فيبقى أثرها مثل أثر المجد كجمر دحرجته على رجله فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. متفق عليه. چونکہ فتنوں کی روایتیں حضرت حذیفہ ہی نے زیادہ یاد رکھی، اس لیے خطیب تبریزی انہی کی سند سے لا رہے ہیں روایتیں۔ یہ روایت بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دو باتیں بیان فرمائی، دو باتیں حضور نے ہم سے بیان فرمائی۔ رأیت احدہما، حضور نے جو دو باتیں بیان فرمائی تھی اس میں سے ایک بات میں نے حضور کی زندگی میں اپنی آنکھ سے دیکھ لی۔ رأیت احدہما، اس سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ، مبارک دور۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جو دو باتیں فرمائی تھی اس میں سے ایک بات میں نے اپنے زمانے میں، حضور کے مبارک زمانے میں اپنی آنکھ سے دیکھ لی، یعنی جیسا حضور نے فرمایا تھا ایسا میں نے عملاً دیکھ لیا۔ اور یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جیسا حضور نے فرمایا تھا ایسا صحابہ نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ لیا۔ وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ، اور دوسری بات کے بارے میں انتظار کر رہا ہوں، دوسری بات کے بارے میں کہ وہ کب مجھے دیکھنے کو ملے گی اس کا مجھے انتظار ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ پہلی بات جو خیر اور بھلائی کی تھی وہ حضرت حذیفہ کو خیر کے زمانے میں نظر آئی، اور دوسری بات جو ہے وہ شر اور فتنے کی ہے، وہ کہاں حضور اور صحابہ کے دور میں ان کو دیکھنے کو ملے گی، اس لیے اس کے بارے میں تو یہی فرمائیں گے وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخِرَ، کہ دوسری کا میں انتظار کر رہا ہوں، یعنی یہ بعد کے زمانے میں پیش آئے گی، بعد کے زمانے میں، آگے آنے والے زمانے کے اندر۔ اب دونوں بات حضرت حذیفہ بیان فرماتے ہیں۔ پہلی بات، حدثنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک بات یہ بیان فرمائی، ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال۔ اب یہاں حدیث میں امانت سے کیا مراد؟ نمبر ایک، پہلا قول یہ ہے کہ امانت سے مراد ہے شریعت کے تمام احکام، جیسے قرآن میں ہے نا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اس آیت کے اندر مکمل شریعت مراد ہے امانت بول کر کے، تو یہاں پر بھی امانت سے مراد ہے مکمل شریعت، مکمل احکام جس کا اللہ نے بندوں کو مکلف فرمایا۔ اور آگے نزلت کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے انسان کے دلوں کے اندر، انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ان احکام کا اتارا جانا۔
نمبر 2، دوسرا مطلب ہے امانت کا مشہور مطلب. کیا مشہور مطلب ہوتا ہے؟ کسی کا حق ادا کرنے میں یا کسی کی ملکیت کی چیز کے اندر خیانت نہ کرنا. ہماری عرف میں، محاورے میں امانت کس کو کہتے ہیں؟ کہ بھائی کسی کا حق ادا کرنا ہے، اس میں خیانت مت کرو. کسی کی مالکی کی کوئی چیز ہے، اس میں خیانت نہ کرو، اس کو ہمارے یہاں امانت کہا جاتا ہے. تو بعض شرائع حدیث نے یہاں امانت کا مشہور معنی مراد لیا ہے کہ کسی کی ملکیت میں کسی کا حق ادا نہ کرنے میں خیانت نہ کرنا. اور تیسری بڑی جامع بات علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں ایمان کو مراد لے لو. ایمان، چونکہ مال کے اندر امانت ہو یا حکام میں امانت ہو، کسی طرح کی بھی امانت ہو، ہر ایک کا تعلق ہے ایمان کے ساتھ. اسی لیے حدیث کے اندر بھی آتا ہے نا، لا ایمان لمن لا امانت لا. تو تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں امانت سے ایمان مراد لے لو، جو اصل ہے ہر چیز کی، جڑ ہے ہر چیز کی. تینوں معنی یہاں مراد لے سکتے ہیں کہ امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائی کے اندر اتری. جزرہ، یہ لفظ جیم کے فتحے کے ساتھ پڑھا گیا اور کسرے کے ساتھ بھی پڑھا گیا. اس کے معنی آتے ہیں گہرائی کے، کہ لوگوں کے دلوں کے اندر، مردوں کے دلوں کی گہرائی کے اندر امانت اتری. پھر ثم علموا من القرآن، امانت کے نور کی برکت سے، ایمان کے نور کی برکت سے انہوں نے قرآن سیکھا. ثم علموا من السنت، ایمان کے نور کی برکت سے حدیث پاک سیکھی. دیکھو یہاں ایک بہت بڑی بات اس حدیث شریف سے نکلی. وہ کیا نکلی؟ کہ اول اور پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی وہ ایمان کی ہدایت عطا فرمائی. قرآن، حدیث، شریعت سب بعد میں ہے. اول جو اللہ کی نعمت ملی انسانوں کے دلوں کے اندر وہ کیا ملی؟ ایمان کی نعمت ملی. اسی لیے دیکھو عام طور پر لفظ ثم تراخی کے لیے آتا ہے. اب یہاں حدیث میں پہلے کیا فرمائے گا؟ ان الامانت، اولاً ایمان کا تذکرہ کیا گیا کہ ایمان لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بلا واسطہ پیدا فرمایا. اور وہی حدیث آپ نے پڑھی، کل مولود یولد علی الفطرہ. معلوم ہوا کہ اول چیز جو انسان کو اللہ کی طرف سے اس کے دل میں عطا کی جاتی ہے وہ ہے ایمان کی ہدایت. پھر ثم تراخی کے لیے کہ اسی ایمان کے نور سے انہوں نے قرآن سیکھا، اسی ایمان کی نور کی برکت سے انہوں نے حدیث شریف سیکھی، سنت سیکھی. تو اس سے بہت بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت عطا فرمائی. یہ سب سے پہلی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے جن کو نور ہدایت قبول کرنے کی توفیق ہوئی اور جن لوگوں کو اس کو استعداد نصیب ہوئی، وہی خوش نصیب لوگ قرآن اور حدیث کے نور سے مستفید ہوتے ہیں. آج دنیا کے اندر بہت سے غیر مسلم ہیں جو قرآن اور حدیث کے اوپر بڑا اونچا اونچا ریسرچ کرتے ہیں. مسند احمد کی ایک فہرست چھپ کے آئی، اتنی زخیم ہے وہ، اتنی سائز میں. اب جب وہ فہرست میں نے دیکھی مسند احمد کی، ایک عیسائی نے مرتب کی ہے، عقل حیران رہ گئے. تو آج غیر مسلم بھی علوم اسلامیہ کے اوپر ریسرچ اعلیٰ قسم کا کرتے ہیں، لیکن ایمان کا نور نہ ہونے کی وجہ سے اس سے فائدہ نہیں حاصل کر پاتے. جو اس سے استفادہ ہونا چاہیے، جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے ہدایت قبول کرنے کا، وہ حاصل نہیں کر پاتے.